أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. محبوب آپ ارشاد فرمائیے کہ میں محض تمہاری مثل بشر ہوں. میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ بے شک تمہارا معبود واحد معبود ہے. تم اسی کی طرف مستقیم رہو اور اسی سے استغفار کرو. اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے جو خیرات ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کے فضل سے تلاوت کردہ آیت شریفہ پر گفتگو کا ایک حصہ ہم سماعت کر چکے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. میں نے عرض کیا تھا اس پر گفتگو کا حصہ عرض کرتے ہوئے ایک مرتبہ ہم نے یہ آیت سورۃ الکہف کے بالکل آخر میں سماعت کی تھی. وہاں تفسیری مضامین کچھ اور طرح کے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. ایک بار آج سورہ حامیم و سجدہ کے اندر یہ کلمات ہم نے تلاوت کیے ہیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. اس پر ائمہ تفسیر نے جو کچھ کلام کیا، پہلی نشست سے الگ ہو کر ہم نے دوسرا تازہ کلام جان لیا ہوا ہے. آج اس آیت پر میں نے اس لیے دوبارہ رک کر کے تلاوت کرنا چاہا ہے کہ اس میں ایک اور عنوان ہے، بہت اہم عنوان ہے. آج ہم نے انشاءاللہ العزیز اس دوسرے اہم عنوان پر تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. میرے پیارے دوستو، کچھ مذہب کے عنوانات کہیں ان کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، آخری رسول ہے، قیامت قائم ہوگی، مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے. اس میں ہمیں کرنا کچھ بھی نہیں پڑتا، بس ماننا پڑتا ہے، نظریہ اور سوچ بنانی پڑتی ہے. یقین کے درجے میں تو اس کا نام عقیدہ ہے. تو مذہب کا ایک حصہ ان ایسے عنوانات پر مشتمل ہے. مذہب کا ایک حصہ عبادات ایسی چیزیں ہیں جن پر مشتمل ہے. نماز ہے، تلاوت ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے. یہ عبادات کے ساتھ یعنی بندے کا اللہ سے جو تعلق بنتا ہے، کچھ چیزیں ان کا ان عنوانات کے ساتھ تعلق ہے. مذہب میں پھر دیکھا جائے تو کچھ عنوانات ایسے ہیں جس میں بندے کا اپنے آپ کو نکھارنا، صاف ستھرا کرنا، گناہوں سے بچنا، شراب سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، چوری سے بچنا ہے، قتل سے بچنا ہے. ان ایسی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. مذہب میں کچھ عنوانات ایسے ہوتے ہیں جن کا انسان کے اخلاق اور رویوں کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے. اور وہ جو رویے ہوتے ہیں وہ رویے اپنے مقام پر عبادت کے عنوانات کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. وہ رویے اصل میں عقائد کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. وہ رویے اصل میں گناہوں سے بچنے کے عنوانات میں بھی بندے کی مدد کرتے ہیں. تو کچھ عنوانات رویوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں. مثلا اس میں کیا ہے، حسد سے بچنا، یہ بندے کا ایک اپنا رویہ ہے. کرے گا تو بندے نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کیا. اوروں کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے، تو اس کا یہ کہ رویہ ہے بندے کا. اس میں دوسرے کو تو پتہ ہی نہیں ہے. بھئی اگر چوری غیبت ہے تو اس میں تو زنا ہے، قتل ہے، تو اس میں تو اور لوگ انوالو ہوتے ہیں. عبادات ہیں، تجارتیں ہیں، تجارتی لین دین ہے، اجارہ اجرت کا لین دین ہے، اس میں اور لوگ انوالو ہوتے ہیں. لیکن جو بندے کے رویے ہوتے ہیں یہ بندے کی اپنی حد تک ہوتے ہیں. اللہ کے متعلق حسن ظن رکھنا یہ بندے کا ایک رویہ ہے. اس کی مذہب کے اندر ایک اہم بحث ہے. حسد نہ کرنا بندے کا ایک رویہ ہے، اس کی مذہب میں ایک بحث ہے. اچھا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا یہ بندے کا ایک رویہ ہے. اور میں رویہ کہہ کر ذرا آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں، وگرنہ یہ بندے کے کچھ روحانی چیپٹرز ہیں جس کے ساتھ بندے کی ترقی کا راز اللہ تعالیٰ نے باندھا ہوتا ہے.
انہیں رویوں میں سے ایک رویہ ہے، انہیں روحانی اسلوب میں سے ایک اسلوب ہے، اور اس کا نام ہے استقامت، جو کہ آج ہم یہاں ہمارا عنوان بنا ہوا ہے۔ کیونکہ مجھے اس عنوان پر پہنچنا ہے، اس لیے میں نے کچھ زیادہ الفاظ ادھر ادھر کے نہیں بولے۔ مذہب کو بڑے بڑے عنوانات میں تقسیم کرنے کے بعد ان عنوانات میں سے ایک عنوان جو کہ انسانی رویوں کے ساتھ کہہ لو، یا روحانی اخلاق کے ساتھ کہہ لو، یا پھر بندے کی اسپرچول لائف کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، کچھ اس طرح کی باتیں بھی مذہب میں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک چیز ہے ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے استقامت۔ استقامت اللہ کا باقاعدہ حکم ہے۔ رب کائنات نے کیا فرمایا؟ فاستقیموا الیہ، استقامت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اللہ کی طرف استقامت کے ساتھ چلو، استقامت اختیار کرو۔ یقین جان لیجئے کہ آپ کو سن کر حیرت لگے گی، آپ کے سامنے ایک صاحب ہوں، بلکہ دو صاحب ہوں، ایک صاحب آپ کو صبح سے لے کر شام تک کرامات دکھائیں، بیٹھے بیٹھے پنکھا آف کر دیں، بیٹھے بیٹھے آن کر دیں، حالانکہ نہ بٹن کو ہاتھ لگا نہ کچھ اور، یہ کرامت ہوگی مثال کے طور پر۔ بیٹھے بیٹھے بتا دیں کہ آپ کیا کھا کر آئے ہو، تو کیا سوچ رہے ہو، کرامت ہو گئی۔ اور دوسرا بندہ کرامت آپ کو ایک بھی نہ دکھائے، اور صبح سے لے کر شام تک اللہ کی ہر بندگی کے ٹھیے پر پہنچے، اور جدھر اللہ تعالیٰ برائے وہاں آپ کو نظر آئے۔ تو اگر مذہب کے ترازو میں دونوں کو رکھا جائے، محدثین بھی یہی کہتے ہیں، مفسرین بھی یہی کہتے ہیں، متکلمین بھی یہی کہتے ہیں، ہزار کرامت سے جو استقامت ہے یہ کئی درجے افضل ہوتی ہے۔ کرامت سے استقامت افضل ہوتی ہے۔ اب یہ جاننا ہے کہ استقامت ہے کیا۔ میں آپ کو پتہ ہے کہ میری عادت ہے اور میری کوشش بھی اور شوق بھی ہے کہ قرآن پاک کو ہم کیسے ذرا آسان سا کر کے سمجھیں، تاکہ ہم قریب ہو جائیں، ہمیں پتہ چلے کہ عنوان ہے کیا۔ استقامت کے لیے عربی الفاظ جو ہمارے ہاں چلتے ہیں میں بیان کر سکتا ہوں کہ استقامت کی تعریف یہ ہے، استقامت کی تعریف یہ لکھی گئی ہے، سخاوی نے یہ کہا، منابی نے یہ کہا، رازی نے یہ کہا، استقامت کی تعریف کی گئی ہے، کہی جا سکتی ہے، لیکن میں حسب عادت ذرا اس چاہت میں ہوں کہ ذرا آسان سا کر کے آپ کو بتاؤں استقامت کیا ہے۔ ذرا پہلے سپارے میں چلیں، سورۃ الفاتحہ میں چلیں، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ جو استقامت والا راستہ ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ آج میں نے ترجمہ کچھ اور کر دی، استقامت والا راستہ عطا فرما، مستقیم کے میں نے استقامت کے ساتھ تعبیر کر دیا، حالانکہ آپ اس کو یوں جانتے ہو، اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما۔ اب مستقیم کا جو معنی آپ سمجھتے ہو وہ ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اگر مستقیم کا جو مصدر ہے وہ تو استقامت ہے۔ اے اللہ ہمیں استقامت والا راستہ عطا فرما۔ چلو جو سادہ معنی ہم نے پہلے جانا ہوا ہے، سادے کا معنی یہ نہیں کہ ایم ہی ہے، زبردست ہے، یعنی سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھا راستہ عطا فرما۔ تو مستقیم کے معنی ہم نے سیدھا کر لیا، سیدھا راستہ عطا فرما۔ لیکن آپ یہ جانو کہ مذہب شریف میں یہ سیدھا، یہ عربی تو نہیں ہے جو ہم نے اس کی تعبیر کی اپنی زبان کے اندر، مستقیم ہونا اور استقامت یہ ہے کیا شاہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لفظی معنی تو یہی ہے، سیدھا ہونا، لفظی معنی یہی ہے، سیدھا ہونا۔ اور بلکہ میں نے ایک مفسر کی ہاں یہ پڑھ کر آیا ہوں، انہوں نے کہا استقیموا الیہ، اللہ کی طرف سیدھے ہو جاؤ، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، اور معنی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے۔ بعض سادے الفاظ کے جو معنی ہوتے ہیں ان میں ایک معنویت چھپی ہوتی ہے، سیدھے ہو جاؤ، اس کے اندر ایک چسکا ہے، ایک لذت ہے کہ اللہ کی حاضر سیدھے ہو جاؤ، جیسے علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو، یہ بڑا سادہ سا معنی ہے۔ استقیموا الی اللہ، اللہ کی طرف سیدھے ہو جاؤ، ایسے ٹیڑھے میڑھے ہو کر نہ جاؤ اللہ کی طرف، یہ معنی ٹھیک ہے۔ لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ استقامت ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ میں اس عنوان پر آپ کو چند معلومات دینا چاہتا ہوں، یہ مذہب کا ایک عنوان ہے، آیا ہوا ہے، اس کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ استقامت ہے کیا۔ آج میں نے فجر کی نماز پڑھی، تو کل بھی پڑھی تھی، تو پرسوں بھی پڑھی تھی، تو پچھلے دن بھی پڑھی تھی، کل پھر میرا ارادہ ہے کہ پڑھوں گا، ناغہ نہیں کروں گا۔ تو کئی سالوں سے ایسا ہی چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو پھر ظہر کا بھی میرا یہی حال ہے، آپ کا بھی یہی حال ہے، جو نمازی لوگ ہیں ان کا تو یہی حال ہے۔ رمضان شریف میں کچھ لوگ نمازی بنتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، اور رمضان میں کیا جوش خروش، ولولہ، جذبہ، ایک ترنگ، ایک امنگ ہوتی ہے، آنا، بھاگ کر آنا۔ لیکن کرتے کرتے جب رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر 2-4 دن آئے، تو پھر چند نمازوں میں آئے، تو پھر 2-4 نمازوں میں آئے، پھر ناغے ڈال کر آئے، تو پھر کرتے کرتے غائب ہو گئے، تو پھر اس کے بعد 10 مہینے غائب رہے۔ یہ دونوں تصویریں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک وہ ہے جو کام کرتا ہے لیکن ناغے ڈال کر چھٹی کر کے پھر غائب ہو گیا، پھر آ گیا، پھر غائب ہو گیا، پھر آ گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ نہ جی، مجھے فجر پڑھنی ہی پڑھنی ہے، مجھے ظہر پڑھنی ہی پڑھنی ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہی جانا ہے، سچ بولنا ہے تو مجھے سچ بولنا ہی بولنا ہے، اور ہمیشہ بولنا ہی بولنا ہے۔ تو ایک کام کو کرنا اور ہمیشگی کے ساتھ کرنا، دوام کے ساتھ کرنا، استمرار کے ساتھ کرنا، کبھی غائب نہ ہونا، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا پابندی کے ساتھ، یہ استقامت ہے۔
یعنی ناغا نہیں کرنا، کھانا ہی کھانا ہے، کچھ بھی ہو جائے کھانا ہی کھانا ہے. یہ اچھا لفظ میرے منہ سے نکل گیا. ہم کھانا کھاتے ہیں، روزانہ سوتے ہیں. یہ سونا جیسے ڈیلی سونا اور ناغا نہ کرنا اور بس سونا ہے، جو مرضی ہو جائے جی بس سونے کا ٹائم ہو گیا، یہ استقامت ہوتی ہے. ایک کام کو کرنا اور جب بھی پھر وقت ہے تو پھر کرنا ہی کرنا، اور پھر جب وقت ہے تو پھر کرنا ہی کرنا، پھر جب وقت ہے تو پھر کرنا ہی کرنا. رب کائنات دیکھا اہدنا الصراط المستقیم، تم اسے یہ کہو اے اللہ اپنی راہوں کا استقامت عطا فرما، یعنی تو جب بھی بلائے ہم تب ہی آئیں، ہمیں ایسا بنا دو. اہدنا الصراط المستقیم، تو جب بلائے جہاں بلائے جب بھی بلائے ہم وہاں آئیں اور ایسا کر دے ہمارے ساتھ. یہ ہے استقامت. نماز پڑھ، رمضان ہے کہ رمضان نہیں ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہے استقامت. سردی ہے کہ گرمی ہے، میں نے وضو کرنا ہی کرنا ہے، یہ استقامت ہے. تو استقامت ہوتا ہے کسی عبادت کو تسلسل کے ساتھ کرنا اور اس میں کوتاہی نہ آنے دینا، اس میں کمی اور نقص نہ آنے دینا، اس میں بندے کی طرف سے سستی کا اظہار ہو جائے ایسا نہ ہونے دینا. جو یہ کیفیت ہے، اس کیفیت کا نام ہے استقامت. اب یہ میں نے ابھی آپ کو صرف یہ کہنا چاہا کہ استقامت ایک مضمون ہے، ایک مفہوم ہے. اور میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اور ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. عنوان کھلے گا اور ہم آج یہ رحمت لے کر جائیں گے کہ استقامت تو بڑا عمدہ عنوان ہے، بادشاہت ہے. استقامت تو بندے کو فقر سے اٹھا کر بادشاہ بنا دیتی ہے. یہ غلط نہیں ہے، صحیح بات ہے. مجھے میرے استاد گرامی نے کہا کہ حالات جیسے بھی ہیں تو جو کچھ بھی کہتا ہے تو کہتا رہے، لگا ہے تو لگا رہے. تو استقامت کے ساتھ لگا رہے، لگا رہے، لگا رہے، لگا رہے، قرآن کے ساتھ جڑا رہے، جڑا رہے، جڑا رہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ہو جائے گا، وہ میں نہیں بتاتا کیا ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا ایسا ہو جائے گا. تو مسلسل ایک کام کو کرتے رہنا، کرتے رہنا، کرتے رہنا، یہ استقامت ہے. اب میں حدیث کے دلچسپ الفاظ آپ کو بتاؤں. ایک دیہات سے شخص آئے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، صحابی ہیں، اور آ کر کہنے کہ یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ نہ کوئی ایک بات بتائیں تاکہ میں اس پر عمل کیا کروں. اور ایک ہی بات بتانی، زیادہ نہیں بتانی. ایک ہی بات بتائیں بس، زیادہ نہیں، میں بس اس پر عمل کروں اور بس اللہ کے حوالے ہو جاؤں. دلنی علی عمل ادخل الجنہ یا رسول اللہ. حضور مجھے ایک بات بتائیں، وہ ایک بات مجھے جنت میں داخل کر کے چھوڑے. ایک بات بتا دے بس، میں نے اس پر عمل کرنا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم. ایسا کر کے تو جب پڑھ لے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر حالات جو کہ جو ہو جائیں اس پر ڈٹ جانا، اللہ کا اللہ ہونا، اس سے ہٹنا نہ، اللہ تجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. یعنی یہ ایمان پر بھی جمنا، یہ حالات متزلزل ہو جاتے ہیں. میں آپ کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول مبارک عرض کرتا ہوں. یہ کسی اور عنوان کا ہے لیکن ہمارا عنوان جو ہے مضبوط ہو جائے گا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب قریب یہ حالات بن جانے ہیں کہ ایک بندہ صبح کے وقت اچھا خاصا مسلمان ہے، شام ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو چکا ہوگا. تو ایمان جاتے ہیں نا. ایمان کے اندر بھی استقامت ہوتی ہے، جم جانا. اور پھر ایسا ہے کہ شام تھی تو اچھا خاصا ایک بندہ مسلمان تھا، صبح ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو چکا ہوگا. اب یہ ایمان پر بھی مستقل رہنا، یہ استقامت. اس نے کہا حضور ایک بات جو مجھے جنت میں لے جائے. میں قل لا الہ الا اللہ ثم استقیم، کلمہ پڑھ لیا ہے تب اس پر جم جانا، حالات کچھ بھی ہو جائیں، ہڈیاں توڑی جائیں، جیسے بلال کے ساتھ کیا ہوتا رہا رضی اللہ تعالی عنہ، خون نچوڑا جائے، جلد اتار لی جائے، جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا جائے، لیکن اپنے دل سے اس الوہیت کی روشنی کو ختم نہ ہونے دینا، جنت میں داخل ہو جائے گا. تو استقامت اس قدر اہم عنوان ہوا کہ اس ایک عنوان پر بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بات ارشاد فرمائی ہوئی ہے. ایک حدیث کے الفاظ کیا ہے، اب میں ذرا چاہتا ہوں کہ دوسری حدیث کے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور دوسری حدیث کے الفاظ کہنے میں بڑی لطافت ہے. جب میں وہ حدیث آج تلاوت کر رہا تھا میرے دل میں بار بار یہ عنوان آ رہا تھا. چند دن پہلے میں نے طلباء کو یہ بات بتائی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن بڑا فصیح و بلیغ ہے، یار اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہے، الفاظ ہے، وہی ہم پڑھتے ہیں تو فصیح و بلیغ ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم کیسے کچھ مضمون ہمارے ذہن میں جائے تو اس کو سوچنے پر ہم کہیں واقعی یار یہ شاید کسی اور کلام میں نہیں ہے، یہ قرآن ہی میں ہے. یہ ہوتا کیا ہے فصیح و بلیغ؟ میں اس پر ان کو مثالیں پیش کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھو، قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھو، تو یہ جو مضمون جملہ ہے نا یہ غضب ناک عنوان ہے. تو یہ ہوتی ہے فصاحت و بلاغت. میں ان کو سمجھا رہا تھا، تھوڑا کو آج آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تھوڑا کو یہ جس کا آپ کو لگوا دیتا ہوں.
حضور رحمت عالم فصیح و بلیغ ہیں، فصیح اللسان ہے، بلیغ اللسان ہے. میرے حضور کے کلام میں وہ تازگیاں ہوتی ہیں ایک دم سے تو مجھ جیسے بندوں کو اور آپ جیسے بندوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، لیکن جب کوئی کہنے والا سمجھنے والا سمجھتا ہے، غوطہ لگانے والا جب غوطہ لگاتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے. یار باتیں تو ہم بھی کرتے ہیں پر میرے حضور کی باتوں کی اپنی ہی شان ہے. آج آپ کو میں ایسی حدیث بتانے جا رہا ہوں کہ جس میں آپ کو یہ احساس ہوگا، آپ یہ بات جانو گے کہ ہمارے حضور بڑے فصیح اللسان ہیں، بڑے بلیغ اللسان ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو کچھ اور اپنے انداز میں کہا ہوا ہے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، یعنی جہاں آ کر کے بڑے بڑے فصیح بھی سر جھکاتے ہیں اور بلغاء بھی سر جھکاتے ہیں. میرے حضور کا دربار تو وہ دربار ہے. یہ فصیح و بلیغ ہونا ہوتا کیا ہے، یہ بات آپ نے لگے ہاتھوں سمجھنی ہے. عنوان ہمارا اصل میں استقامت ہے. حدیث میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں استقامت پر. یہ بات آپ نے لگے ہاتھوں سمجھنی ہے کہ فصیح اللسان کیا ہوتا ہے، بلیغ اللسان کیا ہوتا ہے. قرآن فصیح و بلیغ ہے، حضور رحمت عالم فصیح و بلیغ ہے. یہ بات ہے کیا، یہ کیا شے ہوتی ہے؟ بھائی دیکھو، بہادر ہونا اس کی ایک کیفیت ہے نا، اس کی ایک کیفیت ہے بہادر ہونے کی. بزدل ہونا اس کی بھی ایک کیفیت ہے. اچھا، ہنس مکھ ہونا، تو اگر چہرے پر 12 بجے ہو تو یہ تو ہنس مکھ نہیں ہے نا، ہنس مکھ اس کی بھی ایک کیفیت ہے. یہ فصیح و بلیغ ہونا یہ کیا ہے؟ کلام کے اندر کیا ہو تو ہم کہیں کہ یہ فصیح و بلیغ ہے. جو اصطلاحی کلمات ہے وہ میں آپ سے نہیں کہنے جا رہا. مثلا میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے کہتا ہوں بطور مدد کے. قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے کہتا ہوں تو جلدی آپ کو سمجھ آئے گی. رب کائنات نے 2 حکم ارشاد فرمائے اور فرمایا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. قرآن پاک کے الفاظ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ایک حکم یہ ہے کہ رزق حلال کھاؤ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اچھے عمل کرو. یہاں سے ویسے ایک دم سے کوئی ایسی بات نہیں سمجھ آتی ہے. یہ 2 حکم سمجھ آ گئے ہیں کہ رزق حلال کھاؤ اور اچھے عمل کرو. یہ 2 باتیں الگ الگ ہیں، لیکن مفسرین کرام نے کہا کہ ان دونوں کو جو ملا کر قرآن پاک نے کہا ہے نا، یہ ملا کر کہنے کے اندر بڑی فصاحت و بلاغت ہے. اور وہ فصاحت و بلاغت کیا ہے؟ حلال کھاؤ گے تو ہی اچھے عمل کر سکو گے. یعنی یہ ایک تیسری چیز ہے جو لفظوں میں پڑی ہوئی نہیں ہے. یہ ایک تیسری چیز ہے جو لفظوں میں پڑی ہوئی نہیں ہے. اچھا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ 18واں سپارہ آپ نے پڑھ لیا، جہاں کچھ صحابہ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جب بھی آپ نے جانا ہو تو حضور سے پوچھ کر جانا ہے. تو صحابہ نے کہیں کام جانا ہوتا تو حضور سے پوچھ کر جاتے. تو رب کائنات نے ادھر حضور کو یہ حکم دے دیا جب بھی آپ سے پوچھ کر جائیں تو ان کے جانے کے بعد آپ نے ان کی بخشش کی دعا کرنی ہے. اب حکم تھا پوچھ کر جاؤ، وہ پوچھ کر گئے ہیں تو بخشش کی دعا کروانے کا معنی کیا ہوا؟ اب یہ فصاحت و بلاغت آپ کو اشارہ دینے لگا ہوں کہ یہ پوچھ کر گئے ہیں، اطاعت کی ہے تو اطاعت ہونے پر تو معافیا نہیں مانگی جاتی نا، بخشش نہیں. وہ تو گناہ ہو تو بندہ کہتا مولا معاف کر دے. تو پوچھ کر جانا، پوچھ کر گئے ہیں. تو اس پر ائمہ تفسیر نے کہا کہ اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ معبود جب یہ پوچھ کر بھی جائیں نا تو ان کے پیچھے یہ کہنا ضرور کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. اولا ہوا کیا ہے؟ کہا آپ کے ہوتے ہوئے ان کو کسی اور کام کا خیال ہی کیوں آئے؟ اب یہ ایک مضمون تھا جو ایک دم سے تو نہیں سمجھ آتا، لیکن جب توجہ دلائی گئی تو سمجھے واقعی یار بندہ بے راہ کو لو تو کوئی اور کام یاد ہی کیوں اچھا ہے. ماں کی خدمت میں کوئی اور کام کیوں یاد آئے جی؟ تو وہ بندہ رسول اللہ کے پاس ہو، کوئی اور کام یاد ہی کیوں آئے جی؟ جیسے یہ ایک بات ہو گئی. اب میں حدیث آپ سے کہتا ہوں، میں نے تھوڑی سی مدد حاصل کرنے کے لیے ذرا قرآن پاک میں آپ کو لے گیا تھا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ استقیموا ولن تستطیعوا. استقامت، استقیموا ولن تستطیعوا. لوگوں استقامت اختیار کرو، ویسے تم سے یہ ہوگا نہیں. اللہ اکبر. استقیموا ولن تستطیعوا، استقامت اختیار کرو لیکن تم سے یہ ہوگا نہیں. پھر اگلا جملہ حضور کا یہ تھا کہ افضل اعمالکم الصلاۃ. تمہارے کاموں میں سے بہترین کام تو نماز ہے. بہت توجہ کے ساتھ، چونکہ میری توجہ آج اسی لفظ پر ہے، میں دل میں یہ سوچ کر آیا ہوں کہ آج ہم نے یہ مذہب کا عنوان جس قدر ہمارا حصہ اللہ کے ہاں رحمت سے ہے ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب یہ فصیح و بلیغ کلام ہے. عنوان دیکھیں، حدیث ہے کہ پہلا عنوان کیا ہے؟ استقیموا، استقامت اختیار کرو، یعنی ہر کام کو کرو تو پھر کرتے ہی رہو. یہ میں نے ابھی تک آپ کو بتا دیا. ولن تستطیعوا، ویسے تم ایسا کر نہیں سکو گے. ساتھ ہی کہا افضل اعمالکم الصلاۃ، تمہارے کاموں میں سے سب سے افضل کام تو نماز ہے. اور چوتھا جملہ یہ تھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مومن ہی ہے جو وضو سلامت رکھ سکتا ہے. اللہ اکبر. اب آپ کو اور مجھے بھی پڑھنے سے پہلے تک کوئی ایسا نہیں تھا کہ کیا ہے اس کے اندر، بس یہ ہے کہ استقامت اختیار کرو، نماز پڑھو اور وضو کرو. لیکن نہیں، یہ بڑا فصیح کلام ہے، یہ بڑا بلیغ کلام ہے.
استقامت کا عنوان تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وہی انداز اختیار کیا جو انداز رب کائنات نے قرآن حکیم میں استعمال کیا. پہلے مولا کائنات نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور حق ادا کر دو، تقوی کا حق ادا کر دو. پھر حق ادا کرنا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بندہ فرض بھی عمل کرے، واجب بھی، سنت بھی، مستحب بھی، کچھ چھوڑے ہی نہ، ہر شے لپیٹے میں لے لے. حق ادا کر دو. اب بتاؤ کہ حق کو کیسے ادا کرے گا؟ بندے کو پتہ ہوگا کہ تب یہ کرنا ہے تبھی کر سکے گا نا. تو جس بندے نے پڑھا ہی نہیں، علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ کب کیا کرنا ہے، تو وہ کیا کر پائے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمارا علم کتنا کو ہے کہ ہم نے سارا مذہب ہمیں یاد ہے، حفظ ہے؟ نہیں یاد، نہ حفظ نہیں ہے. کبھی کوئی بات بھول گئی تو کبھی کوئی بھول گئی تو کبھی کوئی بھول گئی. جو یاد رہ گئی عمل کر لیا، جو یاد نہ رہی عمل نہ کر سکے. اور کبھی کچھ مجبوریاں بن گئیں، تو عمل اس طرح نہ ہو سکا جیسے ہونا چاہیے تھا، مجبوریاں بن گئیں. تو اب رب کائنات نے حکم یہ دیا فاتقوا اللہ ما استطعتم. پہلے حکم تھا کہ حق ادا کر دو تقوی کا، اور پھر جب دیکھا کہ اللہ جانتا تھا کہ بندوں سے حق ادا ہونا نہیں ہے تو ساتھ ہی ایک اور حکم کسی اور موقع پر نازل کر دیا. اچھا ایسے کرو، وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ حق ادا کر دو، میں جانتا ہوں کہ تم سے حق ادا ہونا نہیں ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور جتنی ہمت ہے اتنا تو کرو نا اتنا تو کرو نا. بالکل ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر، ہاتھ رکھ کر بیٹھ تو نہ جاؤ نا، کچھ نہ کچھ تو کرو نا، ہمت تو کرو نا. جیسے یہ جو قرآن پاک کا انداز تھا نا، پہلے کہا حق ادا کرو اور پھر کہا کہ ویسے تم سے ہوگا نہیں، چلو جتنی ہمت ہے اتنا ہی کر لو. حضور پاک علیہ السلام نے کچھ ایسا انداز اختیار کیا. آپ نے کہا کہ استقامت اختیار کرو، ہر حکم پر عمل کرو ہی کرو، کرو ہی کرو، کرو ہی کرو، کرو ہی کرو. اور پھر ساتھ ہی کیا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، ویسے تم سے ایسا ہونا نہیں ہے، تم سے کہیں نہ کہیں مسٹیک ہونی ہے، تم سے کہیں نہ کہیں کوتاہی ہونی ہے. یہ جملہ کہنے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ افضل اعمالکم الصلاۃ، افضل اعمالکم الصلاۃ، تمہارا بہترین عمل جو ہے وہ نماز ہے. بات ہو رہی استقامت کی، کئی کام کرنا، جو بھی عبادت کرنا تو دوام کے ساتھ کرنا، استمرار کے ساتھ کرنا. لیکن کہا کہ بہترین شے نماز ہے. پہلے کہا استقامت اختیار کرو، تم سے ویسے حق ادا ہوگا نہیں، چلو پھر نماز پڑھو. یہ نماز کا استقامت کے ساتھ جوڑنے کا معنی کیا ہوا؟ میرے پیارے دوستو آہستہ سمجھ لو، یہ جس کا نام نماز ہے نا، یہ صرف نماز نہیں ہے. حضور احمد عالم جانتے ہیں کہ ویسے بندوں نے حاجی بھی کرنا ہے، زکاتیں بھی دینی ہے، خیرات بھی کرنے ہیں، تسبیحیں پڑھنی ہے، تحلیلیں پڑھنی ہے، بندگی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ مناجات کرنی ہے، رونا دھونا کرنا ہے. اب یہ کہیں ادھر سلپ، کہیں ادھر سلپ، کہیں ادھر سلپ، تو کیا آپ نے فوراً نماز پڑھ کے کئی لوگوں کو جاتے نہیں دیکھا؟ جن کی جو مجبوری ہے وہ تو مجبوری ہے، لیکن جن کی مجبوری بھی نہیں ہے ان کو جاتے نہیں دیکھا، نماز پڑھی پر دعا نہیں کی انہوں نے مثلاً. تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ کام ہو گئے، کچھ رہ گئے. باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اذانوں کا جواب نہیں دے سکتے ہم لوگ، ہماری جو پوزیشن ہے، کچھ کام ہو گیا، کچھ رہ گیا. تو حضور نے کہا اچھا ایسا کرو، نماز پڑھو، استقامت اختیار کرو، چلو پھر نماز پڑھو. حضور نماز کا استقامت سے تعلق میں بڑا گہرا تعلق ہے. ویسے بہت ساری عبادات ہیں، لیکن نماز ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا رنگ دیا ہوا ہے، جس میں اللہ نے ہر عبادت کا رنگ دیا ہوا ہے. نماز میں لمعۃ من الحج، ولمعۃ من الصیام، ولمعۃ من الزکاۃ، ولمعۃ من التسبیح، ولمعۃ من التکبیر وغیرہ ذلک. میں نے الفاظ آپ کے سامنے پڑھے. نماز پڑھو، نماز سمجھو کہ یہ کئی عبادتوں کا رنگ اپنے اندر لیے ہوئے ہے، روشنی اپنے اندر لیے ہوئے ہے. محدثین نے کھولا اور بندے نے کہا اللہ اکبر، یہ اللہ کی تکبیر آ گئی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح آ گئی، مطلوب وہ بھی ہے، مطلوب یہ بھی ہے. اچھا نماز میں آگے چلو جاؤ، اللہ اکبر، ہم نے قیام کر لیا اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ قیام کرنا جو ہے لگتا ہے کہ قیام کرنا ہے، لیکن کہا یہ جہاد ہے، جہاد کہا یہ جہاد کے ساتھ ٹچ ہو گیا، جہاد کے ساتھ ٹچ ہو گیا. یہ جہاد کے ساتھ ٹچ ہونے کا معنی کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود فرمایا تھا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. وہ تلواروں والا جہاد کر لیا ہے، وہ چھوٹا ہے، آؤ ذرا اپنے آپ کو باندھنا اللہ کے دربار میں، یہ بڑا جہاد ہے اندر کے انسان کو مارنے کے لیے. جو بندہ کھڑا ہو گیا، باندھ لیا اپنے آپ کو اس نے، یہ جہاد کی جیسے وہ قیدیوں کو زنجیریں ڈال کر باندھ دیا جاتا ہے، تو ہے قیام، ہاتھ بندے ہیں، لیکن اس کے اندر جہاد کا رنگ بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس میں زکوٰۃ کا رنگ بھی ہے. نماز میں زکوٰۃ کا رنگ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی اچھے کپڑے پہننے ہیں، اور یہ اچھے کپڑے فری تھوڑے آتے ہیں، ٹوپی پہننی ہے، ٹوپی فری تھوڑی آتی ہے، اور امامہ باندھنا ہے، امامہ فری تھوڑا آتا ہے، تھوڑی سی خوشبو لگانی ہے، یہ فری تو نہیں آتی ہے نا. وہ اس میں مال خرچ کرنے کا حوالہ ہے، لہذا اس میں نماز کا رنگ تو ہے ہی ہے، جہاد کا رنگ بھی ہے، اس میں
تکبیر کا رنگ بھی ہے، اس میں تسبیح کا رنگ بھی ہے، اس میں زکوٰۃ کا رنگ بھی ہے، اس میں حج کا رنگ بھی ہے۔ مولانا حج کا رنگ کدھر سے آ گیا؟ اچھا حج تو کچھ اور ہے۔ کہا مجھے یہ بتاؤ جب نماز پڑھتے ہو تو منہ کدھر کرتے ہو؟ جی کعبے کی طرف، تو حج کا ٹچ ہو گیا نا پھر اس کے اندر۔ نماز کے اندر تھوڑا 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 اللہ نے ہر رحمت کا انداز جیسے کہ ڈالا ہوا ہے۔ اچھا جی مصطفیٰ کریم سے محبت کرنی ہے، نماز کے اندر وہ حوالہ بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، خدا سے مانگنا بھی ہے اور مناجات بھی کرنی ہے، نماز میں وہ رنگ بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ آخر میں چلے جاؤ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اور یہ جملہ سنو گے تو اچھا لگے گا، نماز میں ہجرت کا رنگ بھی ہے، اللہ اکبر، نماز میں ہجرت کا ٹچ بھی ہے۔ میرے حضور نے کہا استقامت اختیار کرو، بات کو دہراؤں عنوان ہاتھ سے نہ جانے دوں، استقامت اختیار کرو، ہر حکم الہی پر جمو اور ہمیشہ کے لیے جمو۔ ساتھ کہا تم سے ایسا ہوگا نہیں، نماز ویسے پڑھا کرو۔ جس نے نماز پڑھ لی سمجھو اس نے عبادات کے ہر رنگ کو ٹچ دے کر کے تو ایک مجموعہ رحمت اپنے لیے حصے میں ڈال لیا۔ اس میں ہجرت کا رنگ بھی ہے۔ اور جو ہجرت کیا ہوئی، میں کہتا ہوں، میں کل بھی کسی جگہ ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے نماز ویسے گھر بھی ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی ہے، لیکن باہر کیف گھر چھوڑ کر اللہ کے گھر جانا اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ بڑے چھوٹی سی مائگریشن کی ہے لیکن ہجرت ہے تو صحیح نا۔ نماز میں ہجرت کا رنگ بھی ائمہ تفسیر نے کہا نماز میں محبت کا رنگ ہے، اطاعت کا رنگ ہے، جھکنے کا رنگ ہے، سجدے کا رنگ ہے، تسبیح کا رنگ ہے، تحلیل کا رنگ ہے، درود و سلام کا رنگ ہے، دعا و مناجات کا رنگ ہے، محمد مصطفیٰ سے وفائیں نبھانے کا رنگ ہے، حج کا اس میں ٹچ ہے، ہجرت کا اس میں ٹچ ہے، جہاد کا اس میں ٹچ ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے حضور پاک جو قرآن نے کہا تھا حق ادا کرو، چلو جس قدر ہمت ہے وہ تو کرو ہی کرو نا۔ حضور بھی کچھ ایسا ہی کہہ رہے ہیں، استقامت اختیار کرو۔ ویسے تم حق ادا نہیں کر سکو گے لیکن نماز پڑھو نا، اس میں بڑے رنگ ہیں، اس میں تمہاری ہر عبادت کا ہلکا 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 ٹچ جو ہے وہ کوئی رحمت کا حصہ تمہیں دلائے گا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ قرآن پاک کا اسلوب اور حدیث کا اسلوب ایک ہو گیا۔ میں کہ ویسے مومن ہی ہے جو وضو میں رہتا ہے۔ اب وضو کا استقامت کے چیپٹر سے کیا تعلق ہوا؟ میں قرآن پاک کے الفاظ پڑھوں جو آج ہم نے تلاوت کیے ہیں۔ رب کائنات نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، استقامت اختیار کرو اور استغفار کرو۔ یعنی یہ کہا گیا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، روزے رکھو روزے رکھو روزے رکھو روزے رکھو روزے رکھو، استقامت ہے نا، دوام کے ساتھ تلاوت کرو تلاوت کرو تلاوت کرو تلاوت کرو، پھر بھی کہو مولا معاف کر دے، استغفروا استقیموا الیہ واستغفروا، عبادت کرو مسلسل کرو لیکن کہو مولا معاف کر دے۔ یہ معاف کر دے استغفار کا تعلق استقامت کے ساتھ کیا ہوا؟ جو قرآن کہہ رہا ہے رسول پاک علیہ السلام وہی سمجھا رہے ہیں۔ اب نہ کہ استقامت اختیار کرو، تم سے ہوگا ویسے نہیں، نماز پڑھو افضل الاعمال ہے، بڑے رنگ ہے اس کے اندر۔ ساتھ کیا وضو ایسے مومن ہی ہے جو کر کے رکھتا ہے۔ جو وضو کا استقامت کے ساتھ کیا تعلق ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ دیکھو کون مومن ہے جو ہر وقت حالت طہارت میں رہے؟ نہیں رہ سکتا نا، ہر وقت طہارت ٹوٹ ہی جاتی ہے۔ کون ہر وقت حالت طہارت میں رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا، کوئی نہیں رہ سکتا۔ اور کچھ نہیں تو سو گئے تو طہارت بھی گئی نا، اٹھیں گے تو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، واش روم چلے گئے طہارت گئی نا۔ تو طہارت میں ہمیشہ رہنا نہیں ہو سکتا، بندے کی طہارت ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ تو یہ طہارت کا عنوان استقامت کے ساتھ میں جوڑنے جا رہا ہوں۔ قاضی ایاز کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے بندہ پاکی میں تھا تو ایک دم سے پاکی گئی نا، واش روم سے ہو کر آگے تو پاکی گئی نا، تو بندے پر ایک کیفیت طاری ہو گئی جو جس کو سمجھنے کے لیے نجاست کہہ لیتے ہیں، نجاست حکمیہ سمجھنے کے لیے کہہ رہے بندے پر نجاست طاری ہو گئی نا۔ تو اب بات یہ ہے کہ نجاستیں طاری ہوتی رہتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ نجاستیں طاری ہی رہیں۔ بندے پر نجاستیں طاری ہوتی رہتی ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ نجاستیں طاری ہی رہیں۔ ان نجاستوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے وضو بھی تو دیا ہے نا، اللہ نے وضو بھی تو دیا ہے نا۔ یہ وضو کی شان یہ ہے، گھنٹے بھر کی نجاست تھی جو اس کو بھی ختم کر دیتا ہے، 2 گھنٹے پرانی نجاست تھی اسے ختم کر دیتا ہے۔ صبح سے لے کر ابھی تک آپ بے وضو تھے، 10 گھنٹے کی نجاست تھی، یہ وضو اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ جو وضو ہوتا ہے یہ اثر پیچھے تک پچھلی طہارت تک لے جاتا ہے۔ 2 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی جو نجاست حکمیہ چلی آ رہی تھی، ایک وضو آتا ہے بندے کی ساری نجاست ختم
کر کے اسے پھر پاک کر دیتا ہے۔ قرآن نے کہا استقیموا واستغفروا، معنی کیا تھا؟ جب بندہ استقامت کرے تو ہمیشہ وہ استقامت کی حالت میں رہتا نہیں ہے، کبھی یہ غلطی ہو گئی کبھی وہ غلطی ہو گئی، تو جیسے نجاستیں بندے پر آتی ہی رہتی ہیں ایسے گناہ بھی بندے پر آتے ہی رہتے ہیں، غلطیاں بندے سے ہوتی ہی رہتی ہیں۔ جب نجاست آ جائے تو اسی حالت میں رہنا نہیں ہوتا، اسے ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو رب کائنات کا استقامت کرو، اگر غلطی ہو گئی تو فاستغفروا، استغفار کرو، یہ تمہاری اس نجاست کا ازالہ ہے جو استقامت میں کوتاہی واقع ہوئی ہے اور جو گناہ واقع ہوا ہے۔ استغفار کرو کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ استقیموا الیہ واستغفروا، عنوان چونکہ آیا ہوا ہے مجھے پتا ہے، تو میں اس کو نبھانے کے ارادے میں بھی ہوں، اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا بعض اوقات مشکل محسوس ہو جاتی ہے، لیکن قرآن پاک کا حصہ ہے۔ اب تو آپ اور میں اتنے پرانے تو ہو گئے ہیں کہ تھوڑی سی ذرا ہمت کریں گے تو اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی اور عنوان ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ رب کائنات نے کہا فاستقیموا الیہ واستغفروا، استقامت اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ سرکار دو عالم اعلان فرمایا کرتے تھے طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفار کثیر، وہ بندہ خوشبخت آدمی ہے کہ کہ نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ یہ ملتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کی شان ہی یہ ہے جیسے شیشے کے اوپر تھوڑی کوئی دھول جم جائے تو پانی گراؤ پیچھے سے وہ دھول رہتی نہیں ہے، بندے سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں استغفار بندہ کرتا رہے وہ غلطیاں کوتاہیاں رہتی نہیں ہیں۔ یہاں تک میں نے پڑھا کہ استغفار جو ہوتا ہے یہ تو کبیرہ گناہوں کا بھی ستیہ ناش کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام استغفروا استغفروا، قرآن پاک نے کہا استقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین۔ اچھا، استقامت کا کافی سارا حصہ اس نشست کے حوالے سے کہنے کے بعد میں آپ کے لیے آیت کا اگلا حصہ کہنا چاہوں گا جس میں ایک ایسی بات ہے جو سمجھ نہیں آتی، ایک دم سے سمجھ نہیں آتی، پھر وہ سمجھانے والے سمجھاتے ہیں تو پھر سمجھ آ جاتی ہے۔ رب کائنات نے کہ مشرکین کا حوالہ دیا، جو مشرکین ہیں یہ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اچھا، یہ کرتے کیا ہیں؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، مشرکین زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور جب بھی شرک کا عنوان چلے تو سمجھو کہ یہ آیت مکہ کی ہے، یہ سورت مکہ کی ہے، تو مکہ والوں کی زندگی میں قرآن یہ آواز دے رہا ہے یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اب بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اگر نہیں دیتے مکہ والے تو مکہ میں رہتے ہوئے زکوٰۃ نہ دینا یہ گناہ ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ سمجھو، میں پہلے آپ سے کہا کہ یہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، مکہ میں رہتے ہوئے زکوٰۃ نہ دینا گناہ نہیں ہے۔ اہل علم کو تو سمجھ آ گئی ہے، میں حدیث کے الفاظ بتاتا ہوں۔ ایک شخص آئے کہ حضور اسلام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اسلام یہ ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان یہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا حضور میں کیا کیا کروں؟ کہا تو نماز پڑھا کر اور سچ بولا کر۔ اچھا، جو چلا گیا، کہنے لگا لا ازید علیہ ولا انقص، نہ میں اس پر زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، بس اتنا ہی کروں گا جتنا حضور نے فرمایا۔ جا رہا تھا تو حضور نے پیچھے سے آواز دی اگر کسی نے دنیا میں جنتی چلتا دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لیا جا سکتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا تھا؟ سچ بولتا تھا اور نماز پڑھتا تھا، زکوٰۃ تو وہ دیتا نہیں تھا، زکوٰۃ کی تو بات ہی نہیں ہوئی، جہاد تو وہ کرتا نہیں تھا، یہ تو وہ بات ہی نہیں ہوئی، نہ حج کی بات ہوئی ہے، نہ زکوٰۃ کی بات ہوئی ہے، نہ روزوں کی بات ہوئی ہے، صرف نماز لے کر وہ چلا گیا تو حضور کہہ رہے جنتی ہے۔ اب یہ بحث تو ہوئی نا کہ کیا جنتی ہونے کے لیے صرف نماز کافی ہے؟ اس لیے میں طلباء کو آج کل ان کا اصول تفسیر شروع ہوا ہے تو ان کو میں بتا رہا تھا کہ آیات کس زمانے کی ہیں، یہ زمانے کا پتہ ہونا احکام کو سمجھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کس جگہ کی ہے یہ جگہ کا پتہ ہونا، یہ احکام سمجھنے میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ بالکل میں اب یہ جملہ سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اس نے کہا نماز پڑھوں گا، کچھ نہ زیادہ نہ کم، کہاں جنتی ہے؟ محدثین سارے بول پڑے، جہاد کہاں گیا، حج کہاں گیا، زکوٰۃ کہاں گئی، روزے کہاں گئے؟ وہ کہا بھائی یہ اس دور کا مومن ہے جس دور میں ابھی حکم صرف آیا ہی نماز کا تھا، زکوٰۃ کا بھی حکم آیا ہی نہیں ہے، روزے کا بھی حکم آیا نہیں ہے، نماز مکہ میں آ چکی تھی، بندہ مکہ میں آیا ہوا تھا، تو حضور نے یہی کہنا کہ جو حکم آ چکا ہے وہ نماز کا ہے، نماز پڑھ۔ ابھی روزہ تو مدینہ میں آ کر آیا، زکوٰۃ تو مدینہ میں آ کر آئی، حج تو مدینہ میں آ کر آیا، وراثت تو مدینہ میں آ کر آئی، تو مکہ میں تھا ہی صرف نماز کا حکم، تو حضور نے یہی کہنا ہے نا۔ اب یہاں یہ کہنا کہ وہ باقی سب کچھ کہاں گئے، وہ سونیا ابھی تک باقی آئے ہی نہیں ہے، باقی احکام آئے ہی نہیں ہے۔ ایک بار ایک صاحب نے پتہ نہیں کدھر سے سوال جوڑا اور آ کر کہنے لگا جناب ابو طالب کا نماز جنازہ ادا ہوا تھا، اور بھائی مکہ میں فوت ہوئے تو اس وقت جنازے کی بات ہی نہیں تھی، اس وقت جنازے کا حکم آیا ہی نہیں تھا۔ یہ کدھر کی باتیں کدھر جوڑ لیتے ہو؟ یہ لوگوں کے دماغ بھی۔ ایک بندہ آئے مجھے کہتا پولیس والا مجھے فتویٰ دو، میں کہا کس بات کا؟ ایک بندے نے جھوٹ بولا اس پر کیا فتویٰ لگتا ہے؟
میں کوئی فتویٰ نہیں لکھتا اس پر میں یہ فتویٰ نہیں لکھتا. جھوٹ کا کیا فتویٰ ہوتا ہے؟ لوگوں کا دماغ کدھر کدھر گھومتا رہتا ہے. میں کہا جھوٹ کا کوئی فتویٰ نہیں ہوتا, بس یہ کہ بندہ گناہگار ہے توبہ کرے, اس پر میں کیا فتویٰ لکھ کر دوں, اس کو گوری سے اٹھا دو. یہ جھوٹ کا کیا فتویٰ ہوتا ہے؟ نہ اس کا کوئی کفارہ ہوتا ہے. تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تو اس نے کہا کہ میں حضور نماز کا بس نماز پڑھ, تو باقی حکام آئے ہی نہیں تھے. اب سمجھو کہ زکوٰۃ تو مکہ میں مدینہ میں آ کر آئی, روزے تو مدینہ میں آ کر آئے, حاجی تو مدینہ میں آ کر آیا, اور رب کائنات مکہ والوں سے کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. مشرکین کے لیے ہلاکت ہے, زکوٰۃ نہیں دیتے. حالانکہ زکوٰۃ کا حکم ہی نہیں ہے, تو نہیں دیتے تو کیا ہوا, نہیں دیتے تو گناہ نہیں ہے, حکم ہی نہیں ہے. بھی جو حکم ہی نہیں ہے بندے نے نہیں کیا تو نافرمانی ہوئی نہیں, ابھی حکم ہی نہیں. حکم آئے پھر بندہ اس کے خلاف چلے, پھر نافرمانی بنے, پھر بندے پر عذاب طاری ہو. بھئی زکوٰۃ کا حکم ہی نہیں آیا. لیکن رب کائنات کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. ہلاکت ہے مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. اب کیا کہنے جناب علی کہتے ہیں اس کا معنی میں بیان کروں گا آپ کو, یہ کیا ہے. جناب ابن عباس کہتے ہیں یہ ہم سے پوچھو یہ کیا ہے. اچھا جناب علی آپ بتا دیں, ابن عباس آپ بتا دیں. کہنے لگا سادھو زکوٰۃ صرف وہی نہیں ہوتی جو پیسوں کی صورت میں دی جاتی ہے, زکوٰۃ ایک اور شے بھی ہوتی ہے. یہ اس زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے. کہ وہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ کہ رب کائنات کے قرآن نے کہا قد افلح من زکاہا وقد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنی زکوٰۃ کر لی, یعنی اپنے آپ کو طہارت دے لی, یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کر لیا. یہ بھی زکوٰۃ ہی ہوتی ہے. قرآن پاک نے اس کو زکوٰۃ کہا ہے. قد افلح من تزکا, یہ جو طہارت نفسی ہے, جو ہماری مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے, اس کو بھی زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں مال صاف ہو جاتا ہے, یہ مال کو صاف کر دیتی ہے. تو رب کائنات نے کہا مشرکین کے لیے ہلاکت ہے, زکوٰۃ نہیں دیتے. مولا زکوٰۃ تو فرض ہوئی نہیں. کہا وہ نہیں, پیسے والی زکوٰۃ نہیں, یہ اپنے آپ کو اندر سے صاف نہیں کر رہے ہیں, یہ اللہ کو ایک نہیں مان رہے ہیں, اللہ کے سوا اوروں کو خدا مانے بیٹھے ہیں. جو یہ گند ان کے اندر چمٹا ہوا ہے, یا اس گند سے اپنے آپ کو صاف نہیں کر رہے, ہم یہ بات ارشاد کر رہے ہیں. اور ایک تفسیر کا پہلو یہی ہے, تفسیر کا ایک پہلو یہی ہے. تفسیر کا ایک اور پہلو بھی ہے, میں آپ کے سامنے وہی بیان کر دیتا ہوں, اور وہ سورۃ یاسین کو پڑھے تو پھر سمجھ آتا ہے. تفسیر کا ایک اور پہلو بھی یہاں ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. مشرکین کے لیے ہلاکت ہے, وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. زکوٰۃ نماز کا فرض ہوئی, ویسے نماز فرض ہوئی جب حضور معراج پر گئے تھے. تو معراج پر جانے سے پہلے کیا حضور نماز پڑھتے ہوتے تھے کہ نہیں پڑھتے ہوتے تھے؟ جواب ہے کہ پڑھتے ہوتے تھے. حالانکہ فرض نہیں تھے لیکن پڑھتے ہوتے تھے. فرض ہونا اور فرض نہ ہونا یہی فرق ہے نا. ہے تو نماز ہی نا, نفلی ہوئی تو بھی نماز ہے, فرض ہے تو بھی ہے تو نماز ہی نا, لیکن فرض ہے فرض نہیں ہے, اتنا ہی فرض ہے. جیسے ابھی عشاء کی نماز پڑھی, 4 تو قاری صاحب کے پیچھے پڑھ لی, وہ تو ہو گیا فرض. جو باقی 2 نفل پڑھے وہ کیا ہے تو نماز ہی نا. چلو فرض نہیں ہے لیکن ہے تو نماز ہی نا. تو زکوٰۃ میں مال دیا جاتا ہے, چلو بطور فرض یا بطور نفل ہے تو مال دینا ہی نا. رب کائنات یاسین میں کہا ہے, میں الفاظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. اور جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو, جب ان سے کہا جاتا ہے قال الذين كفروا للذين آمنوا, تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں انطعم من لو يشاء الله اطعما. اگر جس کو اللہ نہیں کھلاتا ہم کیوں کھلائیں؟ اگر کھلانا ہوتا تو ان غریبوں کو اللہ نہ کھلا دیتا, تو جس کو اللہ نہ کھلائے ہم پھر کیوں کھلائیں؟ اچھا, میں نے جو تفسیر کا پہلو کہنا چاہا وہ یہ ہے کہ رب کریم نے کہا مشرکین برباد ہو گئے, زکوٰۃ نہیں دیتے. چلو زکوٰۃ بطور فرض نہیں تو نہ صحیح, وہ جو نفلی طور پر اپنے مال سے مال نکالنا ہوتا ہے نا, جو فرض نہیں بھی ہوتا, یہ وہ کام نہیں کرتے ہیں, یہ وہ کام نہیں کرتے, اپنے مال سے اوروں کا حصہ نہیں نکالتے ہیں. ویسے جملہ یہاں سے بڑا زبردست دستک دینے والا ہو گیا. غریب مسلمانوں کی خدمت, ناچاروں کے سر پر ہاتھ رکھنا, یہ کتنا عمدہ کام ہے, اور اس کو نہ کرنا اتنا گندا کام ہے کہ کافر بھی اگر یہ کام نہ کرے تو قرآن کہتا ہے اسی وجہ سے ہلاک ہو گیا. یہ کافر کو بھی ہلاک کر کے اور کہتا ہے کہ اگر دینا ہوتا تو اللہ دے دیتا نا, جب اللہ نہیں دے رہا میں کیوں پھر دوں. تو مولا کائنات نے کہا مال نہ نکالنا یہ اتنی گندی خصلت ہے ویسے بنیادی طور پر کافروں کی. وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. اس لیے ایمان والے کی شان ہوتی ہے کہ وہ مال دیتا ہی رہتا ہے. قرآن اس کو پریکٹس کرواتا ہے, شریعت اس کو پریکٹس کرواتی ہے. زکوٰۃ دے بھائی, مال نکلا. قسم توڑیا, کفارہ دے بھائی, پھر مال نکلا. جی میں روزہ نہیں رکھ سکا ہوں, کفارہ دے بھائی, پھر مال نکلا. چھوٹی عید آ گئی, فطرانہ دے بھائی, پھر مال نکلا. بڑی عید آ گئی, قربانی دے بھائی, پھر مال نکلا. گندم پیدا ہو گئی, عشر دے بھائی, پھر مال نکلا. اچھا جی پھر ماں بھی مار ہو گئی, خرچ کر بھائی, پھر مال نکلا.
پڑوسی بیمار ہو گئے اور دے بھی کچھ مال نکلا، تو گویا جو قرآن جو ہے، حدیث جو ہے، بندے کا مال نکلواتا یہ مال دینے کی جو پریکٹس ہے یہ قرآن اور حدیث کرواتے تو رہتے ہیں، پر ہے خوش بخت آدمی جو زکوٰۃ کو ادا کرنے کے باوجود بھی کچھ مال دیتا ہی رہے، یہ خوش بخت بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ مولا کائنات کا ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، بے شک جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اگلی آیت میں ایک خوبصورت عنوان آنکھوں میں اترا ہوا ہے، دماغ میں کھوبا ہوا ہے، اسے اگر میں ابھی شروع کرتا ہوں تو اس سے میں وفا کر نہیں سکوں گا۔ اس کو وفا کرنے کے لیے ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے سارا ٹائم اسی ایک لفظ پر چاہیے۔ میں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، پھر آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں، ترجمہ کرنے کے بعد ایک حدیث پڑھوں گا، وہ حدیث پڑھ کر تو پھر میں عنوان ختم کر دوں گا، پھر ہم سیکھنے کے موڈ میں ہوں گے، اللہ نے توفیق سے نوازا تو اگلی نشست میں پھر ہم سیکھنے کے ارادے میں ہوں گے۔ ذرا آیت توجہ کے ساتھ سمجھے کہ ہے کیا، اور آج تک جو آپ نے پڑھا سنا ہوا ہے نا، اور جو اب میں کہنے جا رہا ہوں، ہے یہ اس کے بالکل خلاف ہے، یہ بالکل اس کے خلاف۔ آج دو عنوان آئے ہیں، دونوں مشکل، اور جو تیسرا ہے وہی مشکل۔ مثلا ان الذین آمنوا، بے شک ایمان والے، وعملوا الصالحات، اچھا عمل کرنے والے، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہوگا، یہاں تک تو ہمیں پتہ ہے، ان کے لیے اجر ہوگا، غیر ممنون، وہ اجر کبھی رکنا ہی نہیں ہے، قیامت کی صبح تک چلتے ہی رہنا۔ یہ بات ایک دم سے نہیں سمجھ آئی ہے، کیونکہ حضور تو یہ فرما رہے تھے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے، مرنے کے بعد سارا اس کے ساتھ جاتا ہے، مال جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، گھر والے جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، بندہ اندر اکیلا ہی جاتا ہے۔ ہاں 3 کام ہیں جو اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں اندر، اس کا یعنی نیک بچے کی دعا ہے جو اس کے ساتھ اس کو فائدہ دیتی رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں چلو بچے بھی مر گئے تو پھر وہ بھی گئے، بچے مر گئے تو پھر وہ دعا تو وہ بھی گئی نا۔ اچھا یہ اس نے اگر کوئی صدقہ جاریہ کوئی کنواں کھدوایا ہوا ہے، میں کہتا ہوں بہت نیچے اتر جاتے ہیں، پانی ختم، تو پھر وہ بھی گیا، وہ بھی گیا۔ لیکن قرآن پاک کہتا ہے کہ بندے کا اجر کبھی، ایمان والے کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا، جو ایمان والا ہے اور عمل صالح کرنے والا ہے نا، اس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور حدیث میں نے آپ کو بتا دی، حدیث تو یہ کہتی تھی کہ 3 کام پیچھے ایسے ہیں، تو ایک اور حدیث میں لو 8 کام پیچھے ایسے ہیں۔ اگر کسی نے قرآن پاک رکھ دیا تو قرآن بھی آخر پھٹ جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، جتنا مرضی صحت مند قرآن پاک کیوں نہ ہو، ورقہ جتنا مرضی مضبوط ہو، آخر وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ یا درخت کسی نے لگا دیا تو درخت بھی آخر کار ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے لہم اجر غیر ممنون، یہ اجر کبھی رکنا نہیں ہے ایمان والے کا۔ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا بنیاد ہے جس بنیاد پر بندے کا اجر قیامت کی صبح تک رکنا نہیں ہے؟ ہم نے وہ بنیاد جاننی ہے، اور وہ بنیاد ایک نہیں ہے، وہ یہ بنیاد بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ ہم نے وہ بنیادیں حاصل کرنی ہے تاکہ ہم ذرا ان محلوں میں جائیں اور مرنے سے پہلے ذرا کچھ کر کے جائیں، ان محلوں میں جائیں اور مرنے سے پہلے کچھ وہ پھل کھا کر جائیں، وہ کچھ خیرات کما کر جائیں، جس کے بعد مر بھی جائیں نا تو قیامت کی صبح تک ہمارا عمل رکے گا نہیں۔ لہم اجر غیر ممنون، یہ اعلان ایک بار 30ویں سپارے میں جا کر بھی ہوا ہے، والتین والزیتون وطور سینین، کرتے کرتے فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ تو اس حوالے سے عنوان بہت ہائی کلاس کا ہو گیا کہ ہم نے کچھ ایسا کر کے جانا ہے دنیا سے کہ مر بھی جائیں تو کام رکے نہ، نظام چلتا رہے۔ وہ کیا شے ہے، وہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم وہ سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔